اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کے اندر اپنے محبوب کی شانوں کو بلند کیا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ زیراں زبراں شدہ مداں شب سان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی تے خاصا رمضاں پائیاں۔ یعنی جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی شان کو اللہ نے کس طرح بیان فرمایا۔ اب دیکھیے کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر محبوب علیہ السلام کی شان کو جو ہے وہ نعرے بلند کرتی ہیں، یعنی بلند ہو کے کہتی ہیں کہ ہم اپنے حبیب کی شان کے اندر آئی ہیں، ہم محبوب کی شان میں نازل ہوئی ہیں، وہ نعرے لگا کے کہتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی معراج کو بیان کرتے ہوئے 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، پاکی والی ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اور پھر سورہ نجم کے اندر جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اپنے محبوب سے رب نے کہا کہ میرا محبوب میرے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا دو قوسین کے اس طرح ہو گیا جیسے دو قوسین ہوتی ہیں۔ آپ نے کمان دیکھا ہے نا، دو کمانوں کو ملا دیا جائے تو جتنا اس کمان اور اس کمان میں فاصلہ ہوتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے صرف اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، سبحان اللہ، صرف اتنا فاصلہ، اور پھر فرما نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کم فاصلہ تھا۔ فکان قاب قوسین، دو قوسین کا فاصلہ تھا، فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی تھوڑا کم تھا، اس سے بھی کم تھا، یعنی اتنی قربت حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا فرمائی۔ واقعہ معراج آپ پہلے بھی سنتے ہیں، پہلے بھی ہم اس کو چیز کو دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھیے واقعہ معراج، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، تو اس کے اندر بھی بڑی شانیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو پہلے آئے نا، حضور سے پہلے آئے، اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا کیے، کیونکہ معجزہ نبی کے نبی ہونے کی نشانی ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ نبی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معجزہ دے کے بھیجا، معجزات عطا کر کے بھیجا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی نا، ان کو بھیجنے کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے محبوب علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ ان کی ہر ادا جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک طرف سے دیا ہوا ایک معجزہ ہوتی تھی، اور رسول کریم علیہ السلام کی پوری حیات معجزہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بھی معجزہ ہے۔ اور پھر کچھ معجزات ایسے ہیں کہ جن کا ذکر آج بھی بڑے فخر کے ساتھ کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک عظیم معجزہ معراج ہے۔ پھر دیکھیے ہم اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں مناتے ہیں؟ معراج تو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تو وہ تھے، رب کا دیدار کر کے تو وہ آئے ہیں، لیکن ہم اس کو کیوں مناتے ہیں؟ تو اب دیکھیے جس کے محبوب کو کوئی شان ملے نا، جس کے پیارے کو کوئی شان ملے، کوئی عظمت ملے، کوئی نعمت ملے۔ آج کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹتا ہے، کسی کو اچھی جاب مل جائے پورے محلے میں خاندان میں مٹھائیاں بانٹتا ہے، کسی کو کوئی شان ملے، شوکت ملے، خوشیاں مناتا ہے، جشن کرتا ہے، کسی کا نکاح ہو تو جشن کرتا ہے، نعمت ملی۔ اب دیکھیے محبوب علیہ السلام کو جب معراج کی شان ملی نا، تو جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ آج بھی اس کو منایا کرتے ہیں، آج بھی ان کا چرچا کیا کرتے ہیں۔ اور پھر رب نے بڑا اہتمام کیا، جب اپنے محبوب کو پاس بلانا نا، آج ہمارا کوئی پیارا بڑے سالوں بعد ہم سے ملنے آئے نا، بڑے سالوں بعد، اور وہ ہمیں بتا دے کہ میں آ رہا ہوں تم سے ملنے کے لیے، تو ہمارے دل کے اندر اس سے ملنے کی لگن ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تو ہم بڑے انتظام کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، سیج سجاتے ہیں، نئی دلہن آتی ہے تو اس کے آنے پہ بھی کمرے کو سجایا جاتا ہے، پھولوں کی سجاوٹ کی جاتی ہے، اور دولہے کی بھی گاڑی کو بڑا جا کے لے کے جایا جاتا ہے، کیونکہ ایک تڑپ ہے، ایک طلب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کو بلانا تھا نا، اور اپنا دیدار کروانا تھا، کیونکہ محبوب کو تڑپ تھی رب کو دیکھنے کی، اور رب کی بھی یہ چاہت تھی، رب بھی یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب میرے پاس آئے اور اپنا میرا دیدار کر کے جائے، مجھے اپنا دیدار قریب سے کروا کے جائے۔ اب رب تعالیٰ نے یہ شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنی تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بڑا اہتمام فرمایا، بڑا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہتمام کو جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کروایا۔ اب جنت کو سجایا گیا، جنت کو سجایا، جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، عرشوں کو سجایا گیا، عرشوں پہ زینت اختیار کی گئی، فرشتوں نے نئے لباس پہنے، حوریں جنت کی نئے لباس پہن لیے، ہر طرف ہریالی نئی، ہر طرف رنگ نیا ہے، ہر طرف انداز نیا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا ہے میرے والی کو مولا
آج کیا ایسا معاملہ ہوا کہ ہر طرف نیا رنگ ہے، نئے طرب ہے، نیا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج وہ محبوب آ رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے میرا عرش بھی اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے. میرا عرش بھی یہ التجا کرتا ہے، اے میرے مالک و مولا مجھے محبوب کی زیارت عطا فرما. اب دیکھیے معراج کروانے کے اندر حکمت یہ بھی تھی. ایک حکمت تھی درۃ الناصحین کے اندر، اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا زمین اور آسمان کا مکالمہ ہوا، آپس میں بحث ہوئی. زمین کہنے لگی میں افضل ہوں، آسمان کہنے لگا میں افضل ہوں. مصنف کہتے ہیں ہم دونوں کا جب جھگڑا ہوا نا تو دونوں نے دلیلیں دینا شروع کی کہ میں افضل ہوں. ہر ایک بتانے لگا میں افضل ہوں تو اس نے اس کی دلیلیں بھی دینا شروع کی. زمین کہنے لگی میں افضل ہوں، وجہ یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت اگائے ہیں، مجھے باغات کے ساتھ زینت بخشی، میرے اوپر لوگوں کے لیے سبزیاں اگتی ہیں، تو لہٰذا میں افضل ہوئی کہ تیرے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں. آسمان کہنے لگا تیرے اوپر درخت ہے، تیرے اوپر سبزہ ہے، تو پھر اللہ نے میرے اوپر بھی تو چاند اگایا نا، میرے اوپر بھی تو چاند کو سجایا ہے نا، میرے اوپر بھی تو سورج کو سجایا ہے، میرے اوپر بھی لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، برج ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. یہ سب چیزیں تو میرے پاس ہیں، تیرے پاس نہیں. زمین کہنے لگی میرے پاس بیت اللہ ہے، اللہ کا کعبہ ہے، اور اس کا طواف کرنے کے لیے کون آتے ہیں؟ زمین کہنے لگی انبیاء نے اس کا طواف کیا ہے، انبیاء وہاں آتے ہیں، وہاں صالحین آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ آتے ہیں، میرا طواف کرتے ہیں. زمین یہ کہتی رہی ہے آسمان سے، کہہ کیوں رہی ہے؟ اسے بتا رہی ہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں. آسمان کہنے لگا اگر تیرے اوپر کعبہ ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں نا، تو پھر میرے اوپر بھی فرشتوں کا بیت المعمور ہے، بیت المعمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جس طرح تمہارا انسانوں کا کعبہ ہے اسی طرح فرشتوں کا بیت المعمور ہے، وہ اس کا طواف کرتے ہیں. پھر میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی آتے ہیں، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو میرے اوپر آتے ہیں، میرے اوپر جنت ہے، اللہ نے اس کو سجایا ہے. اب زمین نے آخری حملہ کیا، آخری بات کہی، آخری بار کیا. اب دیکھیے یہاں ایک بات سمجھیے، کسی کے پاس پوری کائنات کی نعمتیں ہوں، گاڑی دولت بنگلہ سب کچھ ہو، بڑی اس کے پاس نعمتیں ہوں، ہر ایک چیز اس کے پاس میسر ہو، لیکن جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ اپنا محبوب رکھتا ہے، اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے نا تو کائنات کی ساری نعمتوں کی جو خوشی ہے نا وہ ایک طرف، اور محبوب چیز کے ملنے کا جو نہ ملنے کا جو غم ہوتا ہے نا وہ ایک طرف. وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوتا ہے، جو غم ہوتا ہے نا وہ ساری خوشیوں کو مٹا دیتا ہے. اب زمین نے آخری بات کہی، اس نے کہا اگر تیرے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں نا لیکن تیرے اوپر ابھی ایک چیز نہیں ہے. آسمان کہنے لگا وہ کیا؟ زمین کہنے لگی میرے اوپر انبیاء کے تاجدار تشریف فرما ہوئے ہیں، میرے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. اب زمین نے آخری حملہ کیا، آخری بات کہی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر اللہ کے رسول آئے ہیں جو تمام انبیاء میں افضل ہیں، مخلوق میں سب سے افضل ہیں، وہ سب سے افضل و اعلیٰ بن کے آئے ہیں، میں اس لیے افضل و اعلیٰ ہوں. اب آسمان تڑپ اٹھا، اب اس نے وہ تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اس نے کہا میرے رب کریم زمین مجھ سے کہتی ہے میں تجھ سے افضل ہوں، اور وہ وجہ بتا رہی ہے کہ تیرا پیارا حبیب زمین پہ تشریف فرمائے اس لیے افضل ہوں. اب میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اب میں یہ مان گیا ہوں کہ زمین افضل ہے، میں افضل نہیں ہوں. لیکن اے اللہ تو ہی تو درد مندوں کی صداؤں کو سنتا ہے نا، تو ہی تو درد مندوں کی صدا کو دعاؤں کو سنتا ہے نا. ایک بار اپنے محبوب کے قدم میرے اوپر ٹکا دے تاکہ میں یہ بات زمین کو کہہ سکوں اگر اللہ کے حبیب نے قدم تیری اوپر رکھے ہیں تو پھر اللہ کے حبیب نے قدم میرے اوپر بھی جمائے ہیں، پھر انہوں نے قدم یہاں بھی رکھے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ آسمان کی دعا کو قبول فرمایا، اور معراج کی رات یہ شرف آسمان کو بخشا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کے گئے، وہاں پہ گزرے. اب دیکھیے مختصراً عرض کرتا چلوں، میں نے جمعے میں بھی بیان کیا، آپ میں سے جمعے میں کہیں ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرماتے، وہاں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل امین آئے، آپ کو اٹھا کے مسجد حرام کے اندر لے گئے، پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہونے لگے نا، براق پہ بیٹھنے لگے تو حضور رک گئے، بیٹھے نہیں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کتنی فکر ہے، حضور بیٹھ نہیں رہے. اللہ نے جبریل سے پوچھا میرے محبوب سے پوچھو کیوں نہیں بیٹھ رہے، یہ مجھ سے ملنے کے طلبگار ہیں، میں بھی ان کو بلا رہا ہوں، تو اب یہ کیوں نہیں آ رہے، بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ تو جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، آپ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے. حضور فرمانے لگے جبریل امین میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، میں تو عروج اور بلندی پا لوں گا، میری شانیں تو بڑی ہیں، میں تو جنت میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن جو میری امت یہاں زمین پہ بستی ہے کل کو ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا حال ہوگا؟
اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا میرے مالک و مولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت کو ایسے نہیں چھوڑا، اللہ نے آپ کی امت کا فیصلہ آپ کے حق میں ہی کرنا ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے، میں نے اللہ سے ایک دعا کر رکھی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا نا، پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہوگی، اس وقت میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ طاقت دے گا، مجھے یہ اجازت دے گا کہ جب آپ کی امت پل سے گزر رہی ہوگی نا، تو میں پل کے نیچے اپنے قدم جو ہے وہ پر بچھا دوں گا، اپنے پر آپ کی امت کے لوگوں کے قدموں کے نیچے بچھا دوں گا، اور میرے پروں سے گزر کے آپ کی امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت طلب کے بولے اور اٹھے اور کہنے لگے پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کہ اے میرے اللہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے ہمیں پل سے ایسے گزاریے گا کہ ہم گزرنے والوں کو خبر ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور پل سے گزر جائیں، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اس طرح گزاریے کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اب محبوب علیہ السلام سے جب یہ وعدہ ہو گیا نا، تو پھر براق پہ سوار ہوئے تھے، پھر براق پہ بیٹھے تھے، یہ امت کی فکر تھی۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، یعنی ہمیشہ ان کا ذکر اپنی عادت بنا لیجئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں انبیاء کی امامت کروائی۔ اب جب امامت کا مرحلہ ہوا نا ختم، نماز پڑھا لی، اب باری تھی خطبے کی، اب باری تھی انبیاء کے اپنے شانوں کو بیان کرنے کی۔ اب سب سے پہلے حضرت آدم بھی کھڑے ہوئے، نوح بھی ہوئے، حضرت شیش بھی آئے، انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کی، اپنی شانوں کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم کی باری آئی تو آپ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا اور نمرود کو میرے ذریعے شکست دی، آگ کو میرے اوپر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، مجھے امام بنایا، اپنی طرف سے میری مدد فرمائی، لوگوں کو میرا جو ہے وہ اقتدا کرنے والا بنا دیا۔ یہ شانیں بیان کی اور بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ خطبے میں کہتے ہیں تمام تعریفیں اس رب کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، مختصراً عرض کر رہا ہوں، نبی بنا کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شانیں دیں کہ فرعون کو میرے ذریعے ہلاک کیا، میرے جو اساس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو جو ہے وہ نگل لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا کی کہ بنی اسرائیل کو میرے ذریعے نجات عطا فرمائی۔ یہ اپنی شان بیان کر کے بیٹھے۔ حضرت داؤد اٹھے، اللہ کی تعریف بیان کی، اپنی شان کو بیان کیا۔ حضرت سلیمان اٹھے، انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، اپنی شان کو بیان کیا، اور کہنے لگے اللہ نے مجھے تمام کائنات کے اندر سلطنت عطا فرمائی، تمام کائنات کا بادشاہ بنایا، جنوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، یہاں تک کہ کائنات کی ہر ایک چیز کو میرے تابع کر دیا۔ یہ شانیں بیان کر کے سلیمان بھی بیٹھ گئے۔ اب پھر باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے تمام تعریفیں اس رب کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ شانیں کیا عطا کی؟ اللہ نے میرے ذریعے کوڑوں کو جو ہے وہ مرض سے شفا عطا فرماتا، اندھوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے یہ شان بیان کی، اپنے مقام کو بیان کیا، بیٹھ گئے۔ اب باری تھی تاجدار انبیاء کی۔ اب نبی جب باری آئی نا آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، انبیاء کی صفیں ہیں، وہاں سننے والے میرے اور آپ جیسے نہیں ہیں، بیان کرنے والا کوئی عام خطیب، عام عالم نہیں، بلکہ تاجدار انبیاء اپنی شانوں کو خود بیان کرنے لگے ہیں۔ سننے والے انبیاء ہیں، حضرت جبریل بھی موجود ہیں، اللہ بھی سماعت فرما رہا ہے، تمام انبیاء بھی سن رہے ہیں۔ اب محبوب کائنات کھڑے ہوئے، محبوب علیہ السلام اٹھ کے اپنی شان کو بیان کرنے لگے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے کیا بنایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی، مجھے بنا کے بھیجا رحمت للعالمین۔ اور محبوب علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اللہ نے ایسا بنا کے بھیجا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اور پھر فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور مجھے لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ اور پھر فرمانے لگے وَنَزَّلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمانے لگے اللہ کے محبوب وہاں خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور اللہ نے اس کے اندر ہر ایک چیز کا علم عطا فرما دیا ہے، ہر ایک چیز کو اس کے اندر بیان فرما دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھیے، پھر اگلا خطبہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو تو نہیں پتا، وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے تھے۔
کچھ ہوتا ہے نا بعد میں بندہ اس طرح کے لوگوں کی دلائل سنتا ہے، باتیں سنتا ہے، تو بعد میں اچھا فلان جگہ پہ حضور نے خبر نہیں دی تھی تو مطلب غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت تھی کہ حضور نہیں بولے، حضور نے نہیں بتایا. جہاں خبریں دی ہیں ان کو تو پڑھو. اب اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ مجھ پہ ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر اللہ نے ہر ایک چیز بیان کر دی. اب یہاں پہ نقطہ سمجھیے، جب محبوب علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب ایسی ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہو کے حضور فرما رہے ہیں کہ وہ کتاب کیسی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے تمام چیزوں کا علم رکھ دیا. اللہ نے عالم ما کان و ما یکون کا علم اس کے اندر رکھ دیا. جب اللہ سکھانے والا، محبوب سیکھنے والے، اور جو کتاب نازل ہوئی اس کے اندر ہر ایک چیز کا علم موجود ہے، تو پھر بتائیے جن پر نازل ہونے والی کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز مخفی نہیں، ہر ایک چیز کا بیان رکھ دیا گیا، تو جن پر نازل ہو رہی ہے ان کی علم کی شان کیا ہوگی؟ ان کے علم اور ان کی شان کیا ہوگی؟ ان کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یہ حضور علیہ السلام کے علم کا مقام. اور پھر حضور فرمانے لگے، اب امت کی شان کو بھی بیان کیا. باقی سارے انبیاء نے اپنی امت کی صفات کو بیان نہیں کیا، صفات کو بیان نہیں کیا، لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو اپنی امت کو کہیں بھی بھولے نہیں ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے. اب حضور علیہ السلام فرمانے لگے، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. فرمایا اللہ نے مجھے ایسی امت عطا کی ہے، ایسی امت عطا کی ہے کہ جو تمام امتوں میں سب سے بہتر عطا ہے، جو سب سے بہتر ہے. اور پھر فرمانے لگے وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، اور مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو امت وسط ہے. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي وَهُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ. فرمایا مجھے ایسی امت عطا کی ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے، جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اور پھر فرمایا میرے لیے میرے سینے کو کھول دیا، اور پھر میرے لیے میرے جو ہے وہ بوجھ کو میرے لیے مجھ سے اتار دیا گیا. اور پھر فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذکر کو بلند فرما دیا، میرے ذکر کو بلند کر دیا. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ فَاتِحًا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا. اور فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، فتح کرنے والا بھی بنایا ہے، وَخَاتِمًا، اور اللہ نے تاجدار ختم نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ پہنا کے بھیجا ہے، وہ تاج بھی میرے سر پہ پہنا کے بھیجا ہے. اب یہ بات جب حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا نا، یہ بات سنی، جب ہم سنتے ہیں نا جس طرح آپ نے سنا تو کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی سبحان اللہ بول رہا ہے، کسی کے اندر جو ہر ایک کے اندر جذبات ہوتے ہیں، حضور کی شان سن رہے ہیں. میرا کمال نہیں ہے تو حضور کی شان کا کمال ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمارے دلوں کو جو ہے وہ جوش آتا ہے، خون جوش مارتا ہے حضور کا ذکر سن کے. اب جب یہ سارا ذکر سنا نا، زبان مصطفیٰ کی ہے، سننے والے انبیاء ہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم بھی موجود تھے. جب انہوں نے شان کو سنا نا تو وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی نعرہ لگایا اور فرمانے لگے سارے نبیوں کی صفوں سن لو، محبوب علیہ السلام تم سب میں اسی لیے افضل قرار پائے ہیں، اسی لیے تم سب میں افضل قرار پائے. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ شان اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، یہ شانیں دے کے بھیجا. اب یہاں پہ خطبوں کا اختتام ہوا، خطبے ختم ہوئے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو وہاں سے لیا، پہلے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام ملے، سلام کیا، سلام کے بعد جواب ہوا. پھر دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد اگلے تیسرے جو ہے وہ آسمان پہ حضرت یوسف سے ملے. جاتے جاتے جو ہے وہ جب چھٹے آسمان پہ پہنچے نا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. ان کی بارگاہ بڑی عجیب تھی. تمام نبیوں نے صرف حضور نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور صرف اتنا کہا. حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام نے ابنی اخی صالح یا ابن صالح و بنی صالح، کہ اے میرے صالح بیٹے اور اے صالح نبی، یہ بات کہی. بقیہ نے بھائی کہہ کے کہا. لیکن جب حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں گئے نا، وہاں حضرت موسیٰ کو زیارت کا شرف بخشا تو حضرت موسیٰ نے سلام کا جواب دینے کے بعد نہ رونے لگ گئے، رو پڑے. اب حضرت موسیٰ سے جبریل امین پوچھنے لگے آپ کیوں روئے ہیں؟ بقیہ انبیاء نے تو ایسا کچھ نہیں کیا.
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں مبعوث کیا، ان کی امت کو سب امتوں میں افضل قرار دیا، میں ان کی امت ہونے کے لیے تمنا کرتا رہا۔ جس رب کے دیدار کی تڑپ لے کے موسیٰ کوہ طور پہ جایا کرتا تھا، رب سے التجائیں کیا کرتا تھا، آج وہ رب جو موسیٰ کو دیدار نہیں کروایا تھا، آج وہ رب محمد عربی کو خود بلا کے دیدار کروا رہا ہے۔ میں اس واسطے رو رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام 7ویں آسمان پہ پہنچے۔ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اسلام دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جدا ہوئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا بھی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے نا حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، میں تو نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں پورا سفر حضرت جبریل نے ساتھ کیا ہے، مسجد حرام میں بھی ساتھ ہیں، مسجد اقصیٰ میں بھی ساتھ ہیں، وہاں سے اوپر جانے کے لیے بھی ساتھ ہیں، پھر آسمان پہ گئے وہاں بھی ساتھ ہیں، پہلے پہ دوسرے پہ تیسرے پہ، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا پہ بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب سدرہ پہ پہنچے نا تو اب حضور علیہ السلام سے کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے آپ ہی جائیں، میں نہیں جاتا۔ حضور نے پوچھا جبریل تجھے کیا ہوا، تو کیوں نہیں جاتا، تو میرے سارے راہ کا ساتھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو بھی میرے ساتھ چلا، تو بھی شرف پا لے۔ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے جانے کی طاقت صرف ایک کائنات میں ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی شخص ہے تو اس سے آگے جانے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ آپ ہیں جبریل امین۔ اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی اس سے آگے بڑھا تو جبریل کے پورے پل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ یہ شان صرف اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن وہاں پہ اب نا جبریل نے ایک منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے اندر نا ایک دل کے اندر تڑپ تھی رب کے دیدار کی۔ کس کو نہیں ہوتی، اپنے محبوب سے ملنے کا کس کا نہیں دل کرتا، وہ تو کرتا ہے نا۔ اب محبوب علیہ السلام کے بھی دل میں تڑپ تھی، تمنا تھی کہ جلد از جلد رب کی بارگاہ میں پہنچوں، رب کا دیدار کروں۔ اب حضرت جبریل نے دیکھا کہ یہ بڑا نرم پوائنٹ ہے، یہاں حضور علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے بڑا نرم پوائنٹ ہے، یہاں توجہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ بندہ دیکھتا ہے نا کون سا لمحہ ایسا آئے کہ میں اپنے یار کی، اپنے محبوب کی توجہ اپنی طرف کرواؤں، تو بندہ وہ لمحہ تلاش کرتا ہے۔ جبریل کو وہ لمحہ مل گیا۔ اب جبریل نے جب یہ بات سنی نا کہ حضرت حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے ہیں تو حضور نے پوچھا جبریل تیری کوئی تمنا ہو جو رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہو، جو اس کے سامنے بیٹھ کے پیش کرنی ہو۔ اب حضرت جبریل بولے، وہ تمنا ظاہر کی اور محبت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اپنی طرف توجہ کروانے کی کوشش کی اور توجہ حاصل کرنے لگے۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک ہی التجا ہے، جب قیامت کا دن ہونا آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش آپ بھی کر دیجئے گا، رب کو یہ عرض کیجئے گا کہ میرے مالک و مولا جب قیامت کا دن ہونا آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو، پار ہو رہی ہو، اللہ مجھے یہ اجازت عطا فرمائے کہ اس وقت پل صراط پہ جبریل اپنے پر بچھا دے اور ان پروں کے اوپر سے گزر کے آپ کی امت جو ہے وہ جنت کی راہ لے لے، جنت کی طرف چل پڑے۔ یہ حضرت جبریل نے تمنا کی کیونکہ جبریل کو پتا تھا محبوب علیہ السلام اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو ان کی امت کا نام لیتا ہے حضور اس سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، جو ان کی امت کا درد رکھتا ہے اس سے بھی حضرت حضور علیہ السلام بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اب یہ بات ہوئی، حضور علیہ السلام پھر اس سے آگے لا مقام پہ تشریف لے گئے، جہاں کوئی مکان نہیں تھا، جہاں کوئی جہت نہیں تھی، وہاں کوئی جو ہے وہ شمال جنوب یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تشریف لے گئے کہ جہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف رب کے جلوے تھے، محبوب علیہ السلام کی ذات تھی۔ اب دیکھیے اللہ نے شان کیسی عطا کی، مقام کیسا دیا، 7 زمینیں نیچے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ 7 زمینیں نیچے ہیں، خانہ کعبہ نیچے ہے، بیت المقدس جو افضل ترین جگہ ہیں وہ نیچے ہیں، چاند سورج ستارے سب نیچے ہیں، 7 کے 7 آسمان بھی نیچے ہیں، اور یہاں نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے، عرش اولیٰ بھی محبوب علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہیں، اور محبوب علیہ السلام اللہ کا دیدار کرنے کے لیے عرش اولیٰ سے بھی اوپر لا مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ اللہ کا جو عرش ہے، جو عرش حق ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آ چکا ہے، وہ بھی آج قدموں کے نیچے آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 70,000 پردے جو اللہ کے حسن پہ نور کے تھے ان کو ہٹایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی تھی، ایک تجلی، اور حال کیا تھا یہاں یہ بات کر کے اگلی بات کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن جو بات میں عرض کرنے لگا وہ سمجھیے۔
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں ربی آرینی، اے میرے مالک و مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر اتنی تاب نہیں۔ جب موسیٰ نے یہ بات کہی نا، پھر موسیٰ جب رب کی طرف سے یہ پیغام آیا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا۔ رب نے ایک تجلی ڈالی، ایک تجلی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہیں، کوہ طور جل گیا، جو 70,000 ساتھ گئے تھے وہ سارے مر گئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہوش میں آنے کے بعد عالم کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دیا۔ رب کی ایک تجلی ڈالنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کا حسن اتنا بڑا کہ کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، تاب نہیں رکھتا تھا۔ جب 40 سال گزر گئے نا، جب حضرت موسیٰ دنیا سے جانے لگے، آپ کی زوجہ نے، آپ کی بیوی نے تمنا کی کہ اے موسیٰ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں کبھی آپ کا چہرہ دیکھوں، 40 سال ہو گئے ہیں میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ایک جھلک تو دکھائیے، ایک مرتبہ تو اپنا چہرہ دکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اصرار پہ صرف ایک مرتبہ اپنا پردہ ہٹایا، ایک مرتبہ رخ سے نقاب ہٹایا، تو ان کی بیوی بے ہوش ہو کے گر گئی اور سجدہ کر کے رب کی بارگاہ میں کہنے لگی اے میرے مالک و مولا، موسیٰ کو تو صرف ایک جھلک دکھائی تھی، اور عالم یہ ہے کہ جن پہ تیری ایک تجلی پڑی ان کے حسن کو دیکھ کے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب جنت میں تیرا دیدار ہوگا تو ہمارا حال اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضرت موسیٰ کا عالم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں ایک جلوہ نہیں ہے، وہاں ایک جلوہ نہیں ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ طالب ہے مطلوب سے واقف، طالب کو ہے مطلوب کا پتہ، اور مطلوب ہے طالب سے واقف۔ پردے میں بلا کے مل بھی لیا، پردہ بھی رہا، سبحان اللہ، یعنی پردے کے اندر بلا بھی لیا، مل بھی لیا، اور پردہ بھی رہا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور سارا کچھ وہ معاملات ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار عطا کیا، سارے پردے ہٹا دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو حکم دیا میرے محبوب قریب ہو جائیے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا میرے پیارے حبیب قریب ہو جائیے، میرے قریب آئیے۔ اب اللہ کے رسول قریب ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اور قریب آئیے، پھر اللہ کہتا ہے اتنا قریب آئے، کتنا قریب آئے؟ اللہ کہتا ہے وہ اتنے قریب آئے فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ فرماتا ہے صرف 2 قوسین کا، 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، فرمایا نہیں اس سے بھی کم فاصلہ تھا، اس سے بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قریب ہو گئے تھے۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت بولے نا، آپ فرمانے لگے تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو کہتا ہے کہ لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں تو اپنے محبوب کو فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ میرے پیارے حبیب قریب آ جا، قریب آ جا، اتنا قریب آ جا، کتنے قریب آ جا کہ صرف ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا، ایک کمان کا فیصلہ رہ گیا، اتنے قریب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے اللہ کے۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، محبوب علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی، اللہ نے محبوب سے باتیں کی۔ اب اس کے اندر کئی چیزیں راز کی تھیں، ابھی تک امت کے کسی بھی شخص کو پتہ نہیں، حضور نے کسی کو بتائی نہیں، کیونکہ محبوب اور محب کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے نا، اس کے صرف چند باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، جو راز کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ محبوب کے درمیان اور محب کے درمیان ہی رہتی ہیں، ان کو لوگوں پر پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ محبوب کی باتیں ہیں، محب کی باتیں ہیں، وہ جانے، ان کے راز جانے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ کچھ آیتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ علماء لکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات آمر الرسول سے علیہ کے آخر تک، سورہ دحا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اس رات، اور چند اور آیات یا صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے وہ رات کو اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیے، معراج ہوئی کیوں؟ ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا۔ وحی کی ہوتی ہیں 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کلام سننا بلا واسطہ، دوسرا واسطے کے ساتھ فرشتے کے ذریعے، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر القاء کر دیتا ہے، نہ ڈائریکٹ کرتا ہے نہ فرشتہ آتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کوئی بات نبی کے ڈال دیتا ہے اور وہ وحی فرما دیتا ہے۔ اب تمام انبیاء کو وحی بالواسطہ تو ہوئی تھی،
یعنی فرشتے کے ذریعے وحی ہو چکی تھی، القاء کے ذریعے بھی وحی ہو چکی تھی، اب کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ جس پہ تینوں قسمیں پوری ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات محبوب کو اپنے پاس بلا کے وہ جو وحی کی ایک قسم رہتی تھی وہ بھی عطا فرما کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ بقیہ نبی بھی بڑی شان والے، لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ میں انہیں وحی کرنے کے لیے اپنے پاس بھی بلا لیتا ہوں، اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وحی عطا فرمائی۔ اب دیکھیے کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، بڑی پیاری بات، میں نے وہ پہلی مرتبہ آج ہی پڑھی، اور میرا جو ہے نا وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں نہ پہلے سنی تھی نہ پہلے پڑھی تھی، بڑی مزہ آیا۔ بات کیا لکھی؟ اب ہم نے یہ تو سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، اس کے سارے واقعات، پہلے آسمان پہ کیا ہوا، دوسرے پہ کیا ہوا، یہ تو سنا ہے، لیکن واپسی کے سفر میں ہم نے صرف ایک بات سنی ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ہے، حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، پھر واپس بھیجا، نمازیں کم ہوگی، لیکن جو داتا صاحب نے لکھا ہے نا وہ کمال ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں گئے، اللہ کا دیدار کر لیا، واپسی کا جب وقت ہوا نا تو محبوب علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں نے تو نہیں جانا، اب میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگا، کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ دنیا والوں کے پاس جائیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو شریعت کا قیام کون کرے گا، شریعت کو کون نافذ کرے گا، لوگوں کو شریعت کون سکھائے گا؟ تو رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے میرے مالک و مولا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں تیرے جلوے دیکھ لیے، میرے دل کے اندر جو دنیا کی چیزیں بسی ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف ایک ہی چیز باقی ہے، وہ تیرے دیدار کی تڑپ ہے، وہ تیرے دیدار کی طلب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنا حسین منظر ہے میری نظروں سے کبھی ہٹے ہی نہ، میں ہمیشہ تیرا دیدار کرتا رہوں، یہ تمنا دل میں لیے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا اے محبوب اب ہماری رضا یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کائنات میں جائیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ کے رسول کی شریعت کو نافذ کریں، قیام کریں، لیکن آپ کی چاہت بھی تو ضروری ہے نا، آپ جو تمنا کریں اس کو پورا کرنا بھی تو ضروری ہے نا، آپ جو مانگیں وہ دینا بھی تو ضروری ہے نا، اس لیے کہ وہ تو ہاتھ اٹھائیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ وہ تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں تو اجابت خود نیچے آ جاتی ہے، قبولیت خود نیچے آ جاتی ہے، وہ خود قبول کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ اب یہ بات جب محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہی نا تو رب فرمانے لگا میرے پیارے حبیب میری رضا بھی ضروری ہے کہ تیرا دنیا پہ جانا بھی ضروری ہے، لوگوں کو شریعت سکھانا بھی ضروری ہے، ابھی تو بڑا وقت رہتا ہے، ابھی تو آپ نے مدینے میں جانا ہے، ابھی تو آپ نے سلطنت اسلام قائم کرنی ہے، ابھی تو دین کا نفاذ کرنا ہے، ابھی تو صدیق نے صدیق کہلوانا ہے، ابھی تو فاروق اعظم نے فاروق اعظم بننا ہے، ابھی تو بڑا کچھ باقی ہے، اے محبوب آپ نے واپس جانا ہے، یہ میری تمنا ہے، لیکن آپ کی چاہت یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھیں تو پھر آپ کو بھی ایک انعام فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب آپ جب بھی نماز کے اندر کھڑے ہوں گے نا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو جو معراج کی رات میں نے بلا واسطہ آپ کو اپنا دیدار عطا کیا ہے نا وہ ہر نماز کے اندر میں اپنا دیدار تمہیں عطا کر دیا کروں گا، ہر نماز کے اندر عطا کر دیا کروں گا۔ اور داتا صاحب نے ایسے نہیں بات کی، دلیل بھی لکھی، آپ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے عشاء دی 17 رکھتا نے اسی انہیں جو بھی صرف سنتا تے فرض پڑھی دیں تے واجب پڑھی دے نفل لوگ چھڑ کے نس جاندے نے، اصل دی 8 رکھتا نے صرف 8 نے، ٹھیک ہے نا، تے 4 سنتا غیر مکدے نے تے لوکی غیر مکدہ سمجھ کے چھڑ کے نس جاندے نے، ہوندا ہے کہ نہیں نہ پڑھ دے، یہ کیا ہے؟ اللہ داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا نماز کے اندر تھک جاتے ہیں، کوئی رات پوری قیام کرے تو صبح تک اس کی ٹانگیں تھک جاتی ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کا عالم کیا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام سفر کرتے ہیں نا، سفر میں جاتے ہیں یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کیا فرماتے ہیں، بلال ساتھ ہوتے اور بلال سے محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے کہ بلال اذان پڑھو، تھکاوٹ ہوگی ہے ہم نماز ادا کریں گے ساری تھکاوٹ ہی دور ہو جائے گی، اللہ ساری تھکاوٹ ہی دور کر دے گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے تھکاوٹ دور نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ محبوب علیہ السلام اللہ کا دیدار کرتے تھے، ساری تھکاوٹیں محبوب علیہ السلام کی دور ہو جایا کرتی تھی، ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ یہ تو شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے خادموں کی شان یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا نہیں فرما دیتا۔ یہ حضرت علی کی شان ہے، یہ ان کے غلام کی شان ہے، محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا کی۔ اور پھر دیکھیے محبوب علیہ السلام جب واپس آنے لگے وہ نماز والا معاملہ ہوا تو وہاں بھی امت کی فکر رکھی، امت کے لیے سوچا۔ اب اس کے اندر بھی ایک حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے بار بار بھیجنا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا ایک جلوہ پڑا تھا نا،
ایک جلوہ تو چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے، چہرہ چھپا کے رکھتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، تاکہ کوئی بے ہوش نہ ہو جائے۔ محبوب علیہ السلام نے بلا واسطہ اللہ کا دیدار کیا تھا، بغیر واسطے کے سر کی آنکھوں کے ساتھ رب کو دیکھا تھا، اور صرف اتنے فاصلے سے کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اتنا قریب ہو کے دیکھا تھا۔ پھر محبوب علیہ السلام کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے بار بار موسیٰ کو کوہ طور پر جلوہ ایک مرتبہ دکھایا تھا، وہاں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جلوے دکھا دیے تھے، 9 مرتبہ جلوے دکھائے۔ حالانکہ اللہ کو پتا تھا نمازیں تو 5 ہی کرونیاں نے، محبوب نے واپس تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ اس کو بھی پتا تھا، وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اور محبوب علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ نا ایک بڑی پیاری بات، جب محبوب علیہ السلام نا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو اللہ نے ایک سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، میرے پیارے حبیب جب آپ راستے میں آ رہے تھے نا، راستے میں کچھ فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے۔ علم کی بات دیکھیے، حضور کا علم کیسا ہے، فرشتے بات کر رہے تھے، تو اے میرے پیارے حبیب وہ کیا بات کر رہے تھے، وہ کیا آپس میں بحث کر رہے تھے؟ محبوب علیہ السلام کہنے لگے، یا میرے مالک و مولا، میں تو تیرے دیدار کی اتنی تڑپ دل میں جمائے بیٹھا تھا کہ میری کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کی، میں نے خیال ہی نہیں کیا، میں نے کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں ہے، میری تو توجہ ہی نہیں گئی، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ فرشتوں نے کیا وہ بحث کر رہے تھے، کیا وہ بات کر رہے تھے؟ اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لاؤ نعرہ توحید جو ہے وہ توحید ثابت ہو گئی کہ میرے محبوب کو علم کوئی نہیں، میرا محبوب کو جانتا نہیں، میں سارا کچھ جاننا، اس میں تو توحید ثابت ہوگی، لاؤ نعرہ تکبیر۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے پھر کیا کیا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ جیسا ہاتھ ہے اس کی اپنی شان کے مطابق اللہ نے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، اور جب رب نے اپنا ہاتھ رکھا نا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا، اس سب کا علم عطا فرما دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، محبوب لینے والا ہے، اور یہ اجدہ کتا آ کے چڑھے گا وہ نے محبوب علیہ السلام جان دے کیوں نہیں؟ تینوں کی پتا محبوب علیہ السلام کی جان دینے کی نہیں جان دے، ان کو کس چیز کا پتہ ہے کس چیز کا نہیں، تجھے کیا علم ہے، تو کیا جانے، تو بے خبر ہے، تجھے کیا پتہ۔ اس وقت جب حضور علیہ السلام واپس آئے نا، معراج سے واپس آنے لگے، تو پھر فرشتوں نے عرض کی، اے میرے مالک و مولا، محبوب کو بلایا ہے، سارا سفر کروایا ہے، سیر کروا دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے سفر کرنا، مثال کے طور پہ آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی بندہ چلا جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں یا آپ چلے جاتے ہیں، کہیں پہ جاتے ہیں لاہور پنڈر یا کسی ایسے شہر میں جس کو آپ نے پہلے دیکھا نہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو آپ سے کوئی بندہ پوچھے نا واپس آ کے بھی آپ سفر کر کے ہیں تو اس کے اندر فلاں بلڈنگ ہے، فلاں وہاں پہ پارک ہے، فلاں یہ چیز ہے، فلاں یہ چیز آپ نے دیکھی ہے، تو کہے گا بھائی میں سفر کر کے آیا، سیر کر کے نہیں آیا، میں گھومن پھرن نہیں سی گیا، میں تو اپنے کام نوں گیا سی، میں سفر کیتا، سفر کر کے واپس آ گیا، میں نے کام سی پورا کر کے واپس آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو سفر نہیں کروایا، فرمایا میں نے اس کو سیر کروائی، اور جو بندہ سیر کرنے جاتا ہے نا وہ پھر ساری چیزیں دیکھ کے آتا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آتا ہے، کوئی بندہ ٹائم کٹ کے جاوے، خرچہ بھی کرے، سارا کچھ کر کے جاوے سیر کرنے واسطے، اور پھر صرف سڑکاں ویکھ کے واپس آ جائے تو بندہ عقل مند ہے، اندر تو کہڑی عقل کی گل ہے بھی ایڈی دور گیا بھی سارا کچھ کیتا بھی اور پھر اویں منہ چک کے واپس آ گیا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر نہیں بلکہ سیر کرائی، اور سیر بھی ایسی کہ عالم ما کانا و ما یکون کے اندر جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، اپنے محبوب کو سب ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ دکھا دیا تھا، اس راہ سب کچھ دکھا دیا۔ اور جب محبوب علیہ السلام واپس آنے لگے تو فرشتوں نے کہا میرے مالک و مولا، سب کو اپنے محبوب کا شرف بخشا، سب کو فضیلت بخشی، ہمیں بھی فضیلت دینا، ہمیں بھی یہ شرف بخش کہ ہم تیرے محبوب کا جب دیدار کر لیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا پھر تیاری پکڑو، ہوں تیاری کر لو بھی تہاڈی باری آ گئی۔ اب محبوب علیہ السلام جب عرش سے نیچے آئے، لا مکان سے نیچے آئے، 7ویں آسمان پہ پہنچے نا تو وہاں پہ فرشتے آئے، فرشتوں نے اور حوریں جنت کی آئیں، انہوں نے محبوب علیہ السلام کا دیدار کیا، محبوب پر درود پڑھا۔ اسی لیے تو اللہ کہتا نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی اس کے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس رات کو فرشتوں نے بھی محبوب علیہ السلام کا طواف کیا، محبوب علیہ السلام کی زیارت کی، حوروں نے بھی دیکھا، اور میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ حوریں بھی اس وقت دیکھ کے کہتی تو ہوں گی نا کہ یہ حسن جس کے صدقے ہمیں ملا وہ خود کتنا حسین ہے، وہ خود کتنا پیارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا؟ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی، حضور کا مقام کیسا۔ یہ حضرت موسیٰ تھے کہ جن پر ایک جھلک پڑی تھی تو عالم یہ تھا کہ کوئی ان کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، ان کے چہرے کا یہ عالم تھا۔ محبوب علیہ السلام کا کیا عالم ہے
ایک مرتبہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھا کے نا گھر واپس آئے. جب گھر میں آئے نا تو حضرت عائشہ کے دل میں تمنا آئی کہ میرے محبوب واپس آ رہے ہیں, میرے سرتاج آ رہے ہیں, تو میں ان کے استقبال کے لیے باہر نکلوں. تو آپ نے جلدی سے کمرے سے باہر نکلی, حجرے سے باہر آئیں تو آپ نے اپنے سر پہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے چادر مبارک جو ہے وہ ڈال لی. سر پہ ڈال کے باہر آئیں, حضور کا استقبال کیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بارش ہو رہی ہے, حضور پر برسات ہو رہی ہے, بارش برس رہی ہے, لیکن کپڑے بھی بھیگے نہیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی بھی قطرہ بارش کا نظر نہیں آتا. اب حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا, حیرانگی سے دیکھنے لگی. حضور پوچھے عائشہ تجھے کیا ہوا, بڑی حیرت سے دیکھ رہی ہے, بڑی حیرانگی سے دیکھ رہی ہیں. حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ بارش ہر طرف ہو رہی ہے, آپ کے اوپر بھی برس رہی ہے, لیکن میں دیکھ رہی ہوں نہ آپ کے کپڑوں پہ اثر ہے نہ آپ کے جسم پہ اثر ہے, کہیں بھی کوئی بارش کا اثر نظر نہیں آتا. اب حضرت عائشہ سے حضور فرمانے لگے عائشہ اپنے سر پہ تو توجہ کر, تو نے جو چادر لی ہے یہ کون سی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا نا تو دیکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ جلدی میں آپ کی چادر اٹھا کے سر پہ رکھ لی. حضور فرمانے لگے عائشہ چادر اتارو. جب چادر اتاری نا تو حضرت عائشہ کہتی وہ سارا منظر جو برسات کا میرے ذہن میں اوپر آیا تھا نا, میری آنکھوں سے نظر آ رہا تھا, کہتی وہ اچانک سارا غائب ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے چادر لی تو ایسا لگا جیسے برسات ہو رہی ہے, بارش برس رہی ہے, چادر اتاری تو منظر سارا غائب ہے. اب حضور علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ یہ تیری آنکھوں کا کمال نہیں ہے, یہ جو تو نے سر پہ چادر رکھی تھی نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں ہیں کہ جو بندہ یہ سر پہ رکھتا ہے نا اس کے اندر رحمتوں کی برسات ایسے ہوتی ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں کائنات پہ برس رہی ہوتی ہیں نا وہ سب نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں ایک بات میں کروں گا, جس کے سر پہ حضور علیہ السلام کی چادر آئے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ چیزیں بھی نظر آئیں کہ جو عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی. جن کی چادر کا عالم یہ ہے تو خود کالی کملی والے کا عالم کیا ہوگا, ان کی نظر کا عالم کیا ہوگا, ان کی علم کا عالم کیا ہوگا, ان کے جو ہے وہ استطاعت کا, ان کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ ان کی طاقت کس قدر ہے. یہ تو محبوب علیہ السلام کی شانیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اور میں تو یہاں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے, پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور پوری کائنات کے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ صفحات بنا دیا جائے, اوراق بنا دیا جائے اور محبوب علیہ السلام کی شان کو لکھنا شروع کر دینا تو ان کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا اور ساری کلمیں سیاہیاں سب کچھ کائنات کا ختم ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا کے قلم ہی توڑ دیا تھا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا کے پھر نہ ان جیسا کوئی پہلے بنایا تھا نہ ان جیسا بعد میں اللہ نے کوئی بنانا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو شانیں عطا کی. یہ معراج کی رات کی باتیں ہیں. پھر ایک آخری اصلاحی بات کروں گا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محبوب علیہ السلام کو معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا ہے. ہم معراج مناتے ہیں, بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں, دور دور سے. یہ تو ہم چلو آپس میں بیٹھے ہیں, لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے خطیب منگواتے ہیں, پھر وہ ان کی تقریریں سنتے ہیں, بیانات سنے جاتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتے ہیں, شب معراج کے جشن منائے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر بندہ ساری رات عبادت کرے, ساری رات جشن منائے, سویرے اٹھ کے فجر بھی نہ پڑھے, اس بندے نے معراج میں منیا ہے. معراج رات تو تحفہ مل رہا ہے نمازوں کا. حضور علیہ السلام نمازیں لے کے آ رہے ہیں, پھر 50 سے 5 بھی کروا کے لے رہے ہیں, آسانی بھی کر کے لے رہے ہیں, پھر بھی کوئی بندہ نہ پڑھے تو اس کو معراج ماننے والا کہا جائے گا؟ معراج ماننے والا تو نہیں کہا جا رہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھا, بہت سارے عذابات ہو رہے تھے. یہاں ایک ذکر کر دوں, ایک بات عرض کروں. ایک حضور علیہ السلام نہ گزرنے لگے, کچھ لوگ بیٹھے تھے, کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ان کے پاس نا 2 طرح کے گوشت ہیں. ایک طرف صاف ستھرا گوشت پڑا ہے, ایک طرف گندا میلا کچالا سڑا ہوا گوشت پڑا ہے. لوگ صاف ستھرے کو چھوڑ کے نا وہ سڑا ہوا کھا رہے ہیں, سڑا ہوا کھا رہے ہیں اور تکلیف کے ساتھ کھا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا, جبریل, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں, یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نکاح ہو چکے تھے, شادیاں ہو چکی تھی, اپنی ازواج اپنی بیویاں ان کے پاس تھیں, لیکن اس کے باوجود یہ غیروں کی بیویوں پر, غیروں کی عورتوں پہ نظر ڈالا کرتے تھے, حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے تھے. اللہ نے انہیں یہ عذاب دیا ہے کہ یہ حلال گوشت ان کے پاس پڑا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ مردار اور گندا گوشت کھا رہے ہیں. مردار اور گندا گوشت, یہ سزا مل رہی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری سزائیں حضور علیہ السلام نے ملاحظہ کیں. اس طرح ایک سزا یہ بھی دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے,
اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں, ان کا سر پگھل جاتا ہے, اللہ پھر ٹھیک کرتا ہے, پھر وہ کیا جاتا ہے. تو محبوب علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گانے اور موسیقی سنا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے. جو معراج کو مانتا ہے نا, حضور کی شان تو بڑی ہے, حضور کا مقام بڑا ہے, ان کی شانیں بڑی ہیں. اور میں یہاں ایک بات اور کرتا چلوں, ان کی شانیں بیان کرنا یہ صرف ہمارا کام نہیں. حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں انبیاء کے سامنے اپنی شانوں کو خود بیان کیا ہے, میں نے آپ کو سنا بھی چکا ہوں. تو یہ حضور کی شان بیان کرنا خود حضور کی سنت بھی اور اللہ کی بھی سنت ہے. لیکن ان کی شان کے ساتھ ساتھ جو وہ احکام لے کے ہیں ان کو ماننا بھی تمہارے اوپر لازم ہے نا. اس لیے محبوب علیہ السلام اس لیے ان چیزوں سے بھی جان چھڑوائیں اور اپنے آپ کو اصل میں حقیقی مسلمان بنائیں. وہ پانی ملا ہوا دودھ نہ جو بنے, بلکہ خالص اور اچھا اور صاف ستھرا دودھ بنے, اور اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنائیں. پھر آخری بات عرض کروں گا, حضرت عائشہ صدیقہ نا ایک مرتبہ حضور بڑا خوش ہوئے ان سے, شاید آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہو. حضور بڑا خوش ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ سے اور فرمانے لگے عائشہ مانگ آج کیا مانگتی ہے. تو حضرت عائشہ بھی بڑی سیانی تھی, عقل مند تھی, دانات تھی, وہ بھی مفتی اسلام تھی. تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بابا سے نہ پوچھا ہوں, میں صدیق اکبر سے پوچھنا ہوں, میں اپنے بابا سے پوچھنا ہوں کہ اگر رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتی ہے, تو یہ تو دار ایسا ہے کہ جہاں سے جو مانگو گے عطا کیا جائے گا, جو ہے وہ التجا کرو گے پوری کر دی جائے گی. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ابو بکر سے پوچھوں, اپنے بابا سے پوچھا ہوں کہ آپ سے کیا مانگوں. اب حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئیں, آ کے اپنے والد سے پوچھا کیا مانگوں. حضور نے آفر کروائی ہے, حضور فرما رہے ہیں عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی بڑے عقل مند تھے, ان کو صدیق ایسے تھوڑی نہ کہا جاتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عائشہ جو اپنے محبوب سے پوچھو, حضور علیہ السلام سے پوچھو کہ اے میرے پیارے حبیب ایک راز بتا دیں, جو معراج کی رات حضور آپ کی گفتگو ہے نا اللہ سے, اس میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیں. اب حضور علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ نے تجھے وعدہ کیا ہے, اب کیونکہ وعدہ کر لیا تو اب بتانا پڑے گا. حضور فرمانے لگے عائشہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے, جو ان کو جوڑنے کا سبب بنے, اللہ فرماتا ہے میں بلا حساب و کتاب اسے جنت عطا فرما دوں گا, بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دوں گا. یہ بات ہوئی, حضرت عائشہ نے سنی, بڑا خوش ہوئی, خوش ہو کے حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں, حضور سے اجازت لی کہ میں ان کو بتاؤں. تو حضور نے کہا جا بتاؤ. اب حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئیں, کہنے لگی بابا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا سبب بنے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا. اب حضرت عائشہ کا انداز تو یہ تھا کہ بڑی خوش تھیں, لیکن جب صدیق اکبر کو سنائی نا تو دنا شخص تھے, عقل مند آدمی تھے, رونے لگ گئے, رو پڑے. حضرت عائشہ پوچھنے لگی ابا جان یہ تو خوشی کی بات تھی, آپ رو پڑے. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اے عائشہ تو نے وہ طرف دیکھی ہے جو تو نے سنی کہ حضور فرماتے ہیں جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اللہ نے اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دینا ہے. عائشہ میں اس کا برعکس سوچ رہا ہوں کہ جو دو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے, جو چغل خوری کر کے آپس میں لگائیاں بجائیاں کر کے دونوں کو جدا کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بلا حساب و کتاب جہنم میں بھی اسے ڈالے گا, جہنم کے اندر بھی وہی شخص جائے گا. اس لیے میں رو پڑا کہ جہنم کے اندر کوئی ایسا شخص حضور کی امت سے چلا نہ جائے, کیونکہ حضرت صدیق اکبر کو حضور کی امت کا غم تھا. اس لیے میرے پیارے دوستوں, میرے پیارے بھائیوں, اس بات پر بھی توجہ دے, معراج کا جو پیغام ہے نا وہ بھی سمجھیں. ہم نے عقیدے کی بات سنی کہ حضور کا علم بھی تھا, حضور کو علم غیب بھی تھا, حضور نور بھی تھے, کیونکہ نور سے ملنے نور ہی جا سکتا ہے, وہاں بشر کے جانے کی پاور نہیں ہے, تو اس لیے حضور نور بھی تھے, حضور کو بڑی شانیں عطا کی گئی. لیکن معراج کی رات جو حضور پیغام لے کے آئے اس کو بھی قبول کریں, اس پر بھی عمل کریں, اور ہماری زندگیوں میں رنگ نظر آنا چاہیے. ہم یہ تہیہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد جب ہم صبح اٹھیں گے تو ہمارے والدین بھی ہم سے خوش ہوں گے. ہم اپنے والدین کو اگر ناراض کیا تو معافی مانگیں گے. نمازیں ترک کرتے ہیں تو آئندہ 5 وقت کے پکے سچے نمازی بلکہ تہجد پڑھنے والے بنیں گے. اگر گالیاں دیتے ہیں تو اپنی زبان کو گالیوں سے پاک کریں گے. اگر غیبتیں چغلیاں کرنے والی عادت بنی ہوئی تو اس کو اپنے آپ سے دور کریں گے. ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جو بندہ غیبتیں کرتا ہے, چغلیاں کرتا ہے نا, اگلا بندہ سن کے آ کے جاتا ہے بیوقوف جائے گا, انہوں کی گل کرنی ہے, ڈنگر ہے, انہیں تو عقل کو نہیں کوئی. تو آپ اپنے آپ کو جانور ڈنگر کہلانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام کریں, اور اگر انسان کہلوانا چاہتے ہیں, مہذب بندہ کہلوانا چاہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں. حضور کا حقیقی امتی بننا چاہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں. کوئی مزہ نہیں رکھا ان میں, صرف چند پل کے لمحات کے اندر مزے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ سب کچھ لذات ختم ہوتی ہیں, اور پھر گناہ کے جو انبار لگے جاتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح. تو
تو اس لیے ہم آج سے نیت کریں، ہم پکے سچے نمازی بھی پڑھیں گے، بنیں گے، منہ پہ داڑیاں بھی سجائیں گے، حضور کی سنت ہے، اس کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یار کل قبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ اس کا چہرہ ہی میرے غلاموں والا نہیں، میں اسے جانتا ہی نہیں، تیرا اور میرا حال کیا ہوگا؟ صرف اور صرف اپنی دنیا کے اندر اچھا مجھے لوگ مولوی کہتے ہیں نا، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، میں بات لمبی کر رہا ہوں، مجھے لوگ مولوی کہتے ہیں نا، مجھے خوشی ہوتی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم سے مجھے خوشی ہوتی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ کچھ لوگ توہین سے بھی کہتے ہو مولوی گال سنی، لیکن آج تک الحمدللہ ایسا ہوا نہیں، بہت کم، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھے کسی نے ایسا کہا ہو۔ کوئی ایسا کہہ بھی دینا پھر بھی جو ہے وہ مائنڈ نہیں کرتے، پھر بھی ذہن کے اندر غصہ نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ بھائی کسی نے مولوی کہا ہے نا، مولوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو جاننے والا، اللہ کی پہچان والا، چاہے میں ہوں نہیں لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا لوگ سمجھتے ہیں، حضور کے دین کو پھیلانے والا سمجھتے ہیں، تو لوگ مولوی کہہ دیتے ہیں۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا شرابیہ گال سنی معاذ اللہ، کوئی یہ تو نہیں کہتا لونڈے گال سن، کوئی یہ تو نہیں کہتا اوے بدماشا گال سن، کوئی انج کہہ کے تو نہیں بلاندہ، کوئی یہ تو نہیں کہتا رشوت کھانا گال سن۔ لوگ اس پہ چیز پہ فخر نہیں، اس چیز کو کمی محسوس کریں، مولوی میں داڑھی رکھ لی لوگ کی مولوی کہیں گے، اس سے بڑا اعزاز کیا تیرے لیے لوگ تجھے مولوی کہیں؟ لوگ آدھے کپڑے پہن کے، عورتیں برہنہ گھومنے پہ شرم نہیں کرتی بھائی، ٹک ٹاک پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے ناچ رہی ہیں ننگی، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ مسلمانوں کی بیٹیاں۔ یہاں پہ ایک یہ بھی بات کرتا چلوں، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلانی کر دی پی کر دی رہنے دے، فلانا کردہ بکا سانوں کی لگے، ساڈے تو کوئی نہیں نہ کر دے پہ، ساڈے تو سارے چنگے رہنا۔ چلو آپ کے اس وقت چنگے ہیں سارے، اس وقت سارے اچھے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے اگر آپ کی نسل میں سے کوئی خراب ہو گیا تو کیا قبر کے اندر آپ کو بھی اس کا عذاب ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو روکنا ضروری ہے۔ اچھا خاصا گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، ہر ایک اس بھی چلتی ہے، معاملہ اس کی عزت پہ آ جائے نا تو سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اسی محلے کے اندر، اسی گلی کے اندر بدماشیاں ہو رہی ہوں، تماش بینیں ہو رہی ہوں، سب کچھ ہو رہا ہو، چودھری صاحب چپ نے، ایڈے بے حیا چودھری نے کہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کرنا کی ہے، ایڈے بے حیا چودھری نے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ محلے دیاں عورتاں، محلے دے منڈے بدماشیاں کر رہے ہیں، محلے دے منڈے بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، انہوں نے روکنا میرا حق بنتا ہے۔ اللہ نے اگر میں نے منصب دیتا ہے، اللہ نے عہدہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تو کوئی کام لین دی نہیں، اگر ارادہ فرمایا ہے تو میں نے کرنا بھی چاہیے۔ اب وہ یہ کرنے کی بجائے صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اس لیے صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، خود اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں، اور جو لوگ آپ سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کریں، اور ایسی گیدرنگ کے اندر ایسے لوگوں کے پاس کبھی نہ بیٹھیں جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جائیں، جو آپ کو برے لوگوں کی صحبت میں لے کے جائیں، جو آپ کو نشے پہ لگا دیں، جو آپ کو طرح طرح کی بیماریوں کی طرف لے جائیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں، اسی کے اندر آپ کی بھلائی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ لوگ مولوی ہونے کا تانا دیتے ہیں، تو اس کو تانا نہ سمجھا کریں، اس کو تو پھول سمجھ کے سینے پہ لگانا چاہیے۔ یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ تو بڑی عزت والی بات ہے، اس لیے اپنے چہروں پہ داڑیاں بھی سجائیں، کہیں قیامت کا دن پھنس گیا نا حالت بری ہو جانی۔ آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، آپ کا حسن گمان ہے، اللہ مجھے نیک بنائے بھی، میں بھی آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، سارے نیک سمجھتے ہیں، کون پتہ آپ سب میں سے کون عزت والا ہے کون برا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اگر کوئی پھنس گیا، نہ ایڈے چنگے میرے کو عمل نے تو نہ ایڈے چنگے آپ سارے نے کیتے ہوئے نے، کہ کل قیامت دن عملوں کی وجہ تو نکل جائیے۔ اللہ نے جنیاں نعمتاں دیتیاں نے نا، انہوں نے مقابلے چ نا اسی ایک بھی عمل چاہیے نہیں کیتا، یہ آپ بھی جانتے ہو تو میں بھی جانتا چنگی طرح، سارے نو پتہ ہے۔ اس لیے عمل کرو، کام کرو جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نو پسند آن، اس دے محبوب نو پسند آن، تاکہ اسی جنت دے حقدار بنی، اور کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی شفاعت بھی کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ دا شعر ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، کہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھتے رہنا ہے۔ جڑا بندہ درود پڑھتا ہے نا، اس دی زبان مٹھی ہو جاتی، لوگ ان دی گل بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔